ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو اپنے دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف قسم کے اچھے اچھے پھل جمع کر کے لائیں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب اعلان پر حیران رہ گئے اور حیرانگی کے ساتھ ہی اپنا اپنا تھیلا لے کر الگ الگ باغ کی طرف چل پڑے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے اچھے اچھے تازہ اور مزیدار پھل جمع کرے، تو اس نے بہت محنت کی اور کافی محنت اور تھکن کے بعد تازہ اور مزیدار پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ نے کون سا ایک ایک پھل کا خود معائنہ کرنا ہے، کون سا بادشاہ ایک ایک پھل خود دیکھے گا کہ کیسے پھل جمع کر کے لائے گئے ہیں۔ اس لیے اس وزیر نے بغیر کوئی فرق دیکھے ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھل ملا کر اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی مکمل توجہ صرف تھیلے کے بھرے ہونے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے یہ بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر تیسرے وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے ڈال لیے اور تھیلے کو بھر لیا اور محنت سے بچ کر وقت بچا لیا۔ اگلے دن تینوں وزراء اپنے اپنے بھرے ہوئے تھیلے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو بادشاہ نے یہ تک نہ دیکھا کہ کس نے تھیلے میں کیا جمع کیا ہے، بلکہ حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور کہیں کسی جیل میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق تینوں وزراء کو دور دور کے علاقوں میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا سوائے ان کے تھیلوں کے جو بادشاہ کے حکم پر وہ باغ سے بھر کر لائے تھے۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے تھے وہ مزے سے ان پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر تازہ یا خراب پھل دیکھے ہر طرح کے اچھے خراب پھلوں سے تھیلا بھر لیا تھا، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ اور صاف پھل کھا لیے اور وقت گزارنے کے لیے خراب گلے سڑے پھل بھی کھانے پڑے، جس کی وجہ سے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس پتے ہی جمع کیے تھے وہ کچھ دن بعد ہی لقمہ اجل بن گیا، کیونکہ اس کے پاس 1 مہینہ جیل میں گزارنے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا اور بھوک کی وجہ سے جسم کمزور ہوتا گیا اور موت نے آخرکار اسے آ گھیرا۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اور آپ کیا جمع کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت اس باغ میں ہیں، ہم اس وقت چاہیں تو اپنے لیے نیک اعمال جمع کر لیں یا پھر برے اعمال کا بیکار سا ڈھیر لگا دیں، مگر یاد رہے کہ جب 2 جہانوں کے بادشاہ کا حکم صادر ہوگا ہمیں ہماری جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں ہم بھی ان وزراء کی مانند اکیلے ہوں گے، سوائے اعمال کے تھیلے کے اور کچھ نہ ہوگا، اور اعمال کے تھیلے میں ہم نے جو جمع کیا ہوگا وہی ملے گا۔ کیوں نہ ہم تھوڑی سی محنت کر کے اچھے اعمال سے تھیلا بھر لیں اور برے اور خراب اعمال کو اعمال کے تھیلوں میں نہ ڈالیں، تاکہ ہمارا حشر تیسرے وزیر کے جیسا نہ ہو اور ہم آسانی سے مراحل سے گزریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ پاک نے طاقت بھی دی ہے، تو کیوں نہ آج سے ہی نیک اعمال کے لیے محنت کریں اور برے اعمال سے دور رہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔